رمضان کا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اس سے استفادہ کر لو، اس مہینے کو لایانی چیزوں میں مت گواؤ، اس دن کی تیاری اس مہینے میں کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرپا سے، اپنی مہربانی سے یہ مہینہ شراب اور جوا کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے روک دے، تمہیں نماز پڑھنے سے روک دے، وہی ہے نقصان کا مالک وہی ہے، لہٰذا نفع کے لیے جب بھی پکارو اللہ ہی کو پکارنا، اللہ ہی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا۔ اس تعلق سے کئی آیتیں قرآن۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور خواتین اسلام، آج 7ویں پارے کی کچھ آیات کا خلاصہ آپ کے بیچ رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک سمجھ دے، کئی باتوں پر عمل کی بھی توفیق دے، آمین۔ چلیے اس پارے کا آغاز کرتے ہوئے جو 7ویں پارے کی پہلی آیت ہے اسی سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ 6 پارے کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے نصرانیوں کے بارے میں بتایا کہ یہود اور مشرکین کے بالمقابل ان کے اندر تھوڑی نرمی پائی جاتی ہے۔ اب اس نرمی کی دلیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ ان کے دل نرم ہیں۔ 6 پارے میں بھی اس کی دلیل دی کہ ان کے درمیان قسیسین ہیں، علماء ہیں، اور ان کے درمیان گوشہ نشینی کر کے عبادتیں کرنے والے بھی ہیں۔ اب یہاں پوری تفصیل بتائی جا رہی ہے اس کی۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، جب یہ رسول پر نازل کردہ آیات کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تو آپ ان کی آنکھوں کو اشک بار دیکھیں گے، آپ کو ان کی آنکھیں بھیگی نظر آئیں گی، ان کی آنکھیں روتی ہوئی نظر آئیں گی، آنسوؤں سے پر ان کی آنکھیں ملیں گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ مما عرفوا من الحق، وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کی معرفت حاصل کر لی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق حاصل کر لیا ہے، حق کو جان لیا ہے، حق کو پہچان لیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہل مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تھا، ساتھ میں حضرت جعفر بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ ایک صحابی عمر بن امیہ زمری کو مکتوب دے کر کے حبشہ کی طرف روانہ کیا تھا۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے اس خط کو دیکھا اور تمام مہاجرین کو اور حضرت جعفر بن ابی طالب کو بھی اپنے دربار میں طلب کیا، بلایا اور کہا جعفر تم کون سا دین پیش کرتے ہو، تمہارا دین کیا ہے، تھوڑا اپنے دین کا تعارف پیش کرو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کے تعارف میں سورہ مریم کی چند آیات تلاوت فرمائی۔ میرے ساتھیوں، گرچہ ہماری زبان اردو ہے، عربی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی جب سورہ مریم کی تلاوت آپ کریں گے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر جو ریدم رکھی ہے، جو صلاحیت رکھی ہے، آپ نہ سمجھنے کے باوجود بھی آپ کی آنکھیں بھیگ جائیں گی، آپ کے رونگٹے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب نے اسی سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی۔ کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا۔ اسی صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بھی ذکر ہے، جو معجزانہ طریقے سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ان کی شان کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت مریم کی پاک دامنی کو بھی ذکر کیا گیا ہے۔ بادشاہ نجاشی نے اپنے درباریوں کو بھی سامنے رکھا ہے، ان کے علماء، ان کے قسیسین، ان کے رہبان وہاں پر موجود ہیں۔ سارے دربار میں موجود لوگ قرآن کی جب آیتیں سنتے ہیں، سورہ مریم کی تلاوت جب سنتے ہیں
سب کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، سب رونے لگ گئے، اور نجاشی اور ان کے درباریوں نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ نجاشی نے کچھ اپنے علماء اور قسیسین کو اللہ کے رسول کے پاس بھیجا۔ جب پیارے نبی نے ان علماء اور قسیسین کے سامنے قرآن کی تلاوت کی، قرآن پڑھ کر کے بتایا، تو ان کے دل پسیج گئے، ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ تو اسی کو اللہ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ میرے ساتھیوں ذرا غور کرو، پہلی بار وہ قرآن سن رہے ہیں، پہلی بار قرآن سننے کے بعد ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بے اختیار بہنے لگتے ہیں۔ ہم سالوں سے قرآن سن رہے ہیں، سالوں سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اس قرآن کے اندر جو چاشنی ہے وہ چاشنی ہمیں نصیب نہ ہوئی، وہ لذت ہمیں ابھی تک نہ مل سکی، کیونکہ اللہ کی معرفت نہیں حاصل کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے وہ قرآن کی چاشنی کو محسوس کر لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ بیان کر رہا ان کی تعریف کرتے ہوئے، جب بھی یہ رسول پر نازل کردہ آیات کو سنتے ہیں، تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، تو حق کو پہچان لینے کی وجہ سے ان کی آنکھیں ڈبڈبائی ہوئی نظر آئیں گی، اور وہ کیا کہتے ہیں اپنے رب سے؟ ربنا آمنا، وہ اپنے رب سے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی اپنے گواہوں میں اے اللہ تو ہمیں شمار کر لینا، اے اللہ گواہوں میں ہمارا نام بھی اے اللہ لکھ لینا، ذکر کر دینا۔ وما لنا، پھر آگے انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، انہوں نے برجستہ کہا وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، ارے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس حق پر ایمان نہ لائیں جو حق ہمارے پاس آ چکا ہے۔ وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، اور ہم تو یہ اللہ سے امید رکھتے ہیں، اللہ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے نیک لوگوں میں، اپنے صالح لوگوں میں ہمیں داخل کرے گا۔ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ، جب انہوں نے ایمان لانے کی بات کہی، ایمان کا اقرار کر لیا، تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، اللہ نے ان کے قول کو جو مقام دیا، جو مرتبہ دیا، پوری امت مسلمہ کو عبرت پکڑنے کی ضرورت ہے۔ میرے ساتھیوں، ابھی انہوں نے عمل نہیں کیا، صرف ایمان کی دولت قبول کی ہے، اور ایمان کے سپورٹ میں انہوں نے یہ الفاظ کہے ہیں ہم اس اللہ پر ایمان کیوں نہ لائیں، اس حق پر ایمان کیوں نہ لائیں جو ہمارے پاس خدا آیا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے، صرف یہ کہنے کی وجہ سے، ابھی کچھ عمل نہیں کیا ہے، فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، ان کے اس قول کی وجہ سے ہم انہیں جنتوں کے اندر داخل کریں گے۔ ایسی جنت ہوگی جنات تجری من تحتها الانہار، ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ میرے ساتھیوں، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ابھی عمل کرنے کا اس کو موقع نہیں ملا، لیکن ان کے ایمان اور عقیدے کے بیس پر اللہ تعالیٰ انہیں بے شمار اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ انہوں نے بھی عمل نہیں کیا تھا، صرف کہا تھا اے اللہ ہمیں تو اپنے نیک لوگوں میں شمار کر لینا، ہم حق کو قبول کر رہے ہیں، ہم تیرے اوپر ایمان لا رہے ہیں۔ آگے بڑھیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین، اے ایمان والے لوگوں، ان چیزوں کو تم حرام نہ کرو اپنے اوپر جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے۔ حلال و حرام یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی اور کو حلت و حرمت کا اختیار نہیں دیا۔ لا تحرموا طیبات، ان پاک چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو؟ ما احل اللہ لک، جن کو ہم نے تمہارے اوپر حلال کیا ہے۔ اس آیت کریمہ سے متعلق ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول، گوشت کھاتا ہوں تو میری شہوت بڑھ جاتی ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔
اللہ نے اسی بات کو کہا کہ کسی شخص کو یہ اتھارٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو وہ حرام کرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اوپر ایک دفعہ شہد کو حرام قرار دیتے ہوئے کہہ دیا تھا، اب کے بعد میں شہد نہیں پیوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے بھی یہ آیت نازل فرما دی تھی، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، لما تحرم ما احل اللہ لک، آپ اس چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے اوپر حلال کیا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی مرضیات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اے نبی، اللہ نے جس کو آپ کے اوپر حلال کیا ہے آپ اس کو اپنے اوپر حرام مت کیجیے۔ جب نبی کو بھی یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا تو عام امتی کو اللہ تعالیٰ کیسے اختیار دے گا بتائیے؟ اسی طرح کسی چیز کو جس طرح حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، اسی طرح جس کو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کسی انسان کے پاس ان چیزوں کے حلال کرنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر سے مومنوں کو حلال کھانے کی ترغیب دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو، جو اللہ نے تمہارے لیے پاک چیزیں نازل کی ہے، جو تمہیں روزی دی ہے، ان روزی میں سے تم پاک چیزیں اور حلال چیزیں تم کھاؤ، پاک بھی اور حلال بھی، کیونکہ مومن بندے جو ہوتے ہیں وہ حلت و حرمت کے معاملے میں وہ بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ حرام سے پرہیز تو کرتے ہی کرتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں انہیں شک ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام، وہ شکوک میں ڈال دینے والی چیزوں سے بھی وہ پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں۔ ان الحلال بین وان الحرام بین، پیارے نبی ایک حدیث میں کہہ رہے ہیں حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو شبہ میں ڈالنے والے ہیں، جو شک میں ڈالنے والے ہیں، وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، لوگوں کی اکثریت ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتی ہے۔ تو ایک طریقہ بتایا گیا، جن چیزوں کے بارے میں ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ چیزیں حلال ہیں یا حرام ہیں، اللہ کے رسول طریقہ دے رہے ہیں ہمیں، فمن اتقى الشبہات فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، جو شک میں ڈالنے والی چیزوں سے خود کو محفوظ کر لیتا ہے، انہوں نے اپنی عزت، اپنا مال، اپنا سب کچھ بچا لیا ہے۔ اور ومن وقع فی الشبہات، اور جو شک میں ڈالنے والی چیزوں کے اوپر پڑ گیا، وقع فی الحرام، وہ حرام کے اوپر بھی پڑ جائے گا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، اسی لیے ایمان والے بندے جہاں حرام سے پرہیز کرتے ہیں وہیں پر ان چیزوں سے بھی پرہیز کرتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں مومنوں کو شک ہوتا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اب اللہ تعالیٰ قسم کی بات کرتا ہے، قسم کا، اور قسم کے کفارے کا بھی ذکر کرتا ہے۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے قسم لغو، قسم لغو کہتے ہیں بات بات پر آدمی قسم کھا دیتا ہے تکیہ کلام کے طور پر، اور ایک ہے قسم غموس، آدمی دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں قسم غموس۔ اور قسم کی تیسری قسم قسم مؤکد ہے، انسان کسی چیز پر تاکید کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اللہ انہی قسموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، میرے بندو تمہاری ان قسموں کو ہم نہیں پکڑیں گے، ان قسموں کی مواخذہ نہیں کریں گے جو تم لغو کے طور پر، تکیہ کلام کے طور پر بات بات میں قسمیں کھاتے ہو۔ اللہ لغو قسم کی پکڑ نہیں کرے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن میرے بندو ہم ان قسموں کا مواخذہ کریں گے جن قسموں کو تم تاکیداً کھاتے ہو، اپنی بات میں مضبوطی دلانے کے لیے کھاتے ہو، ان قسموں کے بارے میں ہم تمہاری پکڑ کریں گے۔ اچھا، اگر کسی شخص نے کسی چیز کے اوپر قسم کھا لی کہ یہ میں کروں گا، لیکن اس سے بہتر کوئی چیز دکھائی دی تو شریعت میں حکم ہے کہ اس چیز کو ترک کر دے اور قسم کے کفارے کو ادا کرے،
اور جو اس سے بہتر چیز ہے اس کو وہ اختیار کرے۔ قسم کا کفارہ کیا ہے آگے بیان کیا جا رہا ہے، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ۔ جو آدمی قسم مؤکد کو توڑتا ہے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اوسط درجے کا کھانا جو گھر میں آدمی کھاتا ہو وہ کھانا۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، جو اپنے گھروں میں کھاتا کھلاتا ہو اوسط درجے کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلانا پڑے گا۔ او کسوتہم، اگر کھانا نہ کھلا سکے تو حکم دیا جا رہا ہے قسم کے کفارے کے طور پر وہ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنائے۔ اگر وہ یہ بھی نہیں کرتا تو قسم کا کفارہ بتایا جا رہا ہے فتحریر رقبہ، تو ایک غلام آزاد کرے۔ فمن لم یجد، ان تینوں چیزوں میں کفارے کے طور پر اگر وہ نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فمن لم یجد فصیام 3 ایام، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 روزے رکھے۔ بعض علماء نے کہا کہ روزے میں تسلسل ضروری ہے، مسلسل 3 روزے رکھے۔ بعض نے کہا کہ اختیار ہے جیسے چاہے وہ 3 روزے رکھے۔ تو پہلے کیا ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اگر کھلانے کی طاقت نہ ہو تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو تیسرا آپشن دیا گیا کہ غلام آزاد کرو۔ اس دور میں غلام چلتے تھے، لونڈیاں چلتی تھیں۔ اسلام نے بات بات پر غلام آزاد کرنے کی تعلیم دی ہے تاکہ لوگ غلامی سے آزاد ہو سکیں۔ وہ ماحول ہی ایسا تھا، لیکن ایسے ماحول میں بھی شریعت نے اس بات پر زور دیا کہ غلاموں کو آزاد کیا جائے۔ اگر ان 3 آپشن میں سے کوئی اختیار نہیں کرتا تو اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ 3 روزے رکھے، چاہے مسلسل رکھے یا اپنے اعتبار سے جس طرح ان کو سہولت ہو اس طرح وہ رکھے۔ آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں اب اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں حرمت مکمل نازل کر رہا ہے۔ اب تک شراب کے بارے میں 2 جگہ بیان ہو چکا ہے لیکن وہ حرمت نہیں تھی۔ ایک جگہ شراب کے نقصان کے بارے میں بتایا کہ میرے بندو شراب کے اندر فائدے سے زیادہ نقصان موجود ہے، تم فائدہ سمجھ کر کے پیتے ہو، بظاہر اس میں تمہیں فائدہ دکھتا ہے لیکن شراب کے اندر بہت زیادہ نقصان ہے۔ پھر دوسرا حکم شراب کے بارے میں نازل ہوا، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اے میرے بندو جب تم شراب کی حالت میں ہو، جب تم نشے کی حالت میں رہو تو تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب یہاں پر پوری طرح سے اللہ تعالیٰ حرمت نازل کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، وہ جان لے کہ یہ شراب، یہ جوا اور یہ تھان اور یہ فال نکالنے والے، فال نکالنے کے لیے جو تیر ہوتے ہیں، کہا یہ سب شیطانی عمل ہے، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، ان تمام خرافات کاموں سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا سکو، تاکہ تم کامیابی حاصل کر سکو۔ اللہ نے پھر آگے نقصان بتایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، میرے بندو شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوتیں قائم کر دے، تمہارے درمیان دشمنیاں قائم کر دے۔ والخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں شراب اور جوا کے ذریعے سے اللہ کے ذکر سے روک دے، تمہیں نماز پڑھنے سے روک دے۔ میرے ساتھیوں، موجودہ دور میں شراب کس قدر عام ہو گئی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّةِ الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، قرب قیامت میری امت میں سے کچھ لوگ شراب کا نام بدل کر پیئیں گے۔ میرے ساتھیوں، آج وہی دور آ چکا ہے، لوگ شراب تو پی رہے ہیں لیکن اس شراب کو گناہ تصور نہیں کر رہے ہیں، اس شراب کو شراب بھی جان کر کے نہیں پی رہے ہیں۔ اور برا ہو ان کمپنیوں کا، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پیکٹوں میں نشہ آور چیزیں پیکنگ کر کر کے یہ لوگوں میں یہ تقسیم کر رہے ہیں، یہ بیچ رہے ہیں، جس سے خرید کر ہمارے یہ نوجوان جو قوم کے سب سے قیمتی سرمایہ ہیں، اپنی صحت، اپنی تندرستی، اپنی جوانی، یہ سب کچھ برباد کر رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ شراب عام ہو جائے گی، شراب بکثرت پی جائے گی۔ جب شراب کا دور دورہ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ قیامت بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
شراب کی مکمل حرمت اس آیت کریمہ میں نازل فرما دے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب، یہ سب شیطانی کام ہے، شراب، جوا اور یہ سب تھان، یہ سب پانسے، یہ سب کیا ہے؟ شیطانی کام ہے، ان سے اجتناب کرنے کا حکم دیا۔ میرے بھائیو، یہی وہ موقع تھا جب صحابہ شراب کی مجلسیں لگا کر شراب پی رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری شراب پلا رہے تھے، لیکن جیسے ہی حرمت کی آیت ان کے کانوں میں جاتی ہے، یہی آیت تھی، انہوں نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، شراب کو پھینک دیا۔ جن کے منہ میں شراب تھی انہوں نے کلا کر دی، جن کی ہانڈیوں میں شراب پڑی تھی انہوں نے ہانڈیاں توڑ ڈالی، شراب بہا دی گئی۔ اس طرح لگ رہا تھا کہ گویا گلیوں کے اندر باڑھ آ گئی ہو۔ میرے ساتھیوں، آج برسوں سے لوگ شراب پی رہے ہیں، برسوں سے اس کی حرمت کی آیات بھی سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے اندر کوئی چینجنگ نہیں آیا، کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ آگے بڑھیے۔ اللہ تعالیٰ اب قیامت کے بارے میں بیان کرتا ہے، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم۔ میرے بندو، اس دن کو یاد کرو جب تمہارا پروردگار اللہ تمام لوگوں کو جمع کرے گا، تمام انبیاء کو جمع کرے گا۔ فیقول، پھر اللہ فرمائے گا، ماذا اجبتم، او میرے نبیوں، او میرے رسولوں، تمہاری قوم والوں نے تمہیں کیا جواب دیا جب تم ان کو میری توحید پیش کر رہے تھے؟ بھائی، کس نبی کو اپنی قوم کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا؟ تمام نبیوں کو معلوم ہوگا اپنی قوم کے بارے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دن کو یاد کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو جمع کرے گا۔ فیقول، اور اللہ ان سے پوچھے گا، ماذا اجبتم، اے میرے رسولو، تمہاری قوم والوں نے تمہیں کیا جواب دیا جب تم نے میرا پیغام انہوں نے سنایا؟ انبیاء کیا جواب دیں گے؟ اے اللہ، ہمیں کچھ بھی علم نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اے اللہ، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جن چیزوں کی جانکاری تو نے ہمیں دی ہے۔ اے اللہ، ہمیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ ہماری قوم والوں نے کیا جواب دیا۔ میرے ساتھیوں، اس دن کی ہیبت اور اس دن کے جلال کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء کو اپنی امت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں مجملاً اور تفصیلاً معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ منع کر دیں گے، اے اللہ، ہمیں اپنے نبیوں، ہمیں اپنی قوم کے بارے میں نہیں معلوم ہے۔ وہ دن کیسا دن ہوگا جس دن نبی بھی تاب نہیں لا پائیں گے۔ لوگ پریشان حال ہو کر بڑے بڑے اجلہ انبیاء کے پاس جائیں گے کہ اے آدم، آپ تو پہلے نبی بنائے گئے، پہلے انسان ہیں، ہم سب کے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت آدم اپنی غلطی کو بتائیں گے اور کہیں گے، اللہ تعالیٰ اتنے جلال میں، اتنے غصے میں ہے، آج تک اتنے جلال میں اللہ تعالیٰ نہیں تھا، مجھے اپنے رب کے پاس جانے میں بڑا ڈر لگتا ہے، میں رب کے پاس جا کر تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح کے پاس جائیں گے تو وہی جواب ملے گا، موسیٰ کے پاس جائیں گے تو وہی جواب ملے گا، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہی جواب ملے گا۔ میرے ساتھیوں، یہ قیامت کے ہولناک مناظر ہوں گے اور اللہ کے جلال کے سامنے اجلہ انبیاء بھی تاب نہ لا پائیں گے۔ اس کا بیان ہے، اللہ کہہ رہا ہے، او میرے بندو، یاد کرو جس دن ہم تمام نبیوں کو جمع کریں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے، ماذا اجبتم، تمہاری قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ لیکن معلوم ہونے کے باوجود بھی تمام انبیاء کہہ دیں گے، اے اللہ، ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ ہماری قوم والوں نے ہمیں کیا جواب دیا تھا۔ میرے بھائیوں، جس دن انبیاء تاب نہیں لا پائیں گے، اس دن کی فکر کر لو، اس دن کی تیاری کر لو۔ یہ ماہ مبارک، یہ رمضان کا پیارا مہینہ چل رہا ہے، اس سے استفادہ کر لو، اس مہینے کو لایانی چیزوں میں مت گواؤ، اس دن کی تیاری اس مہینے میں کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کرپا سے، اپنی مہربانی سے یہ مہینہ عطا کیا۔ چلیے میرے بھائی آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس دن جو باز پرس کرے گا، لوگوں سے سوال جواب کرے گا، اللہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ عام لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، میرے باز پرس سے تو بڑے بڑے انبیاء بھی اس دن نہیں بچ پائیں گے۔ اور اللہ پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم سے کہے گا، یا عیسیٰ ابن مریم اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کیا تو نے اپنی قوم والوں سے کہا تھا مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ کیا تم نے کہا تھا؟
کیا تم نے کہا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا دو؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے سبحانک، اے اللہ میں ایسا کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کو کہنے کا مجھے اختیار ہی حاصل نہیں ہے، ویسی بات میں کیوں کر بھلا کروں گا؟ ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، اللہ میں نے تو وہی بات میں نے کہی تیرے بندوں کے سامنے جن باتوں کا تو نے کہنے کا ہمیں حکم دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ سوال پوچھے گا میرے بھائیو، ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بتائیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کرتوتوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ہماری ان غلط حرکتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا جو اب دھڑلے کے ساتھ آج ہم انجام دے رہے ہیں۔ میرے ساتھیوں، اللہ کی قسم ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اس دن پائی پائی کا حساب ہونے والا ہے۔ اللہ اپنے نبی عیسیٰ کے بارے میں یہ ذکر کر کے تمام بندوں کو یہ تاثر دے رہا ہے، جب اللہ تعالیٰ اپنے جلیل القدر نبی سے یہ پوچھے گا تو بتاؤ باقی بندوں تمہاری کیا حالت ہوگی، تمہارا کیا حال ہوگا؟ اسی لیے میرے بندوں اس رہتی دنیا میں تم یہاں اس دن کی تیاری کر لینا جس دن ہم تم سے باز پرس کرنے والے ہیں، سوال کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھیے، اللہ فرما رہا ہے ان تعذبہم فانہم عبادک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ ذکر کر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک، اے اللہ تو انہیں اگر عذاب دینا چاہے، میری امت کو تو عذاب دینا چاہے، فانہم عبادک، تو یہ تو تیرے بندے، تجھے پورا ادھیکار ہے، تو اپنے بندے کو عذاب دے سکتا ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ لیکن اگر تو انہیں معاف کر دے گا، تو انہیں درگزر کر دے گا، اے اللہ تیری شان میں کیا کمی آ جائے گی؟ اے اللہ غالب حکمتوں والا، زبردست قوتوں والا، طاقتوں والا تو ہی رہے گا۔ اے اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تو تیرا پورا ادھیکار ہے، پورا اختیار ہے کہ تو انہیں عذاب دے، لیکن میرے امت کے گناہگار لوگوں کو تو معاف کر دے گا، اے اللہ تو تیری شان کریمی میں کیا کمی آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ کو اسی دعا کو پڑھتے ہیں، اور ساتھ میں حضرت ابراہیم کی دعا کو پڑھتے ہیں جو اپنی امت کے لیے حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی، جو 13ویں پارے کے اندر موجود ہے۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس۔ دونوں دعاؤں کو پڑھنے کے بعد پیارے نبی اپنی امت کے غم میں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ جبریل امین کو بھیجتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ میرے نبی سے پوچھو کہ وہ آنسو کیوں بہا رہے ہیں، وہ کس غم میں رو رہے ہیں۔ حضرت جبریل آتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں ما یبکیک یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ اس قدر آنسو کیوں بہا رہے ہیں؟ پیارے نبی جواب دیتے ہیں جبرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے دعا کر لی، حضرت ابراہیم نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کر لی، اے جبریل میں اپنی امت کے بارے میں سوچ سوچ کر کے رو رہا ہوں، میری امت کی اس دن نیا کیسے پار لگے گی؟ اے اللہ میری امت اس دن کیسے اپنے آپ کو جہنم سے بچا پائے گی؟ میں اس لیے رو رہا ہوں۔ اے جبریل، حضرت جبریل جاتے ہیں اللہ کے پاس اور کہتے ہیں اللہ تیرے نبی اے اللہ اپنی امت کے غم میں رو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر ایک میسج دے کر پیارے نبی کے پاس جبریل کو بھیجتا ہے۔ وہ میسج کیا تھا، وہ پیغام کیا تھا جو اہل ایمان کو، اہل توحید کو خوش کرنے والا ہے؟ انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے معاملے میں اس دن ہم آپ کو راضی کر دیں گے، آپ کو ناراض نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یعنی شفاعت کبریٰ دے گا، آپ اپنی امت کے حق میں شفاعت کریں گے جب سارے انبیاء انکار کر دیں گے، نفسی نفسی نفسی، سارے انبیاء اس دن اپنے بارے میں کہہ رہے ہوں گے مجھے تو اپنی ذات پر خود ڈر ہے، اپنے نفس پر میں خود ڈر رہا ہوں۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار دے گا شفاعت کبریٰ، اسی کے بیس پر پیارے نبی اللہ کے حکم سے سجدے میں جائیں گے اور اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ نے وہی کہا ہم آپ کو آپ کی امت کے تعلق سے راضی کر دیں گے، ولا نسوک، اس دن آپ کو بھلائیں گے نہیں، آپ کو راضی کر دیں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ آپ کی امت میں سے جو صحیح دین لے کر کے آئے گا، صحیح منہج لے کر کے آئے گا، اصلی توحید لے کر کے آئے گا، جو اپنا ایمان بغیر شرک کی ملاوٹ کے لے کر کے آئے گا، ہم انہیں بخش دیں گے، ہم آپ کو شفاعت کبریٰ عنایت کریں گے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ جتنوں کو چاہے گا اللہ تعالیٰ بخش دے گا اور جنت میں داخل کر دے گا۔ چلیے اور آگے بڑھیے، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اب عقیدہ سکھلایا جا رہا ہے، اے نبی اگر اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ، تو اس تکلیف کو، اس درد کو کوئی کم کرنے والا نہیں سوائے اسی کے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اگر وہ تمہیں کوئی خیر دینا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، کیونکہ وہ تو تمام چیزوں پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ عقیدہ سکھلا رہا ہے نفع کا مالک وہی ہے، نقصان کا مالک وہی ہے، لہٰذا نفع کے لیے جب بھی پکارو اللہ ہی کو پکارنا، اللہ ہی کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلانا۔ اس تعلق سے کئی آیتیں ہیں قرآن میں، آگے اللہ تعالیٰ اسی سے ریلیٹڈ اللہ تعالیٰ عقیدہ بیان فرماتا ہے یوم نحشرہم جمیعا ثم نقول للذین اشرکوا، ہم تمام خلائق کو قیامت کے دن جمع کریں گے، ثم نقول، پھر ہم ان سے کہیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، تمہارے وہ شرکا کہاں ہیں جن کو تم دنیا میں حاجت روا سمجھتے تھے، جن کو دنیا میں تم مشکل کشا سمجھتے تھے، جن کو دنیا میں تم بگڑی بنانے والا تصور کرتے تھے۔ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، وہ تمہارے شرکا کہاں ہیں، وہ تمہارے معبود کہاں چلے گئے؟ آج وہ میری بارگاہ میں تمہاری سفارش کیوں نہیں کرتا، وہ تمہاری شفاعت کیوں نہیں کرتا؟ اللہ کہہ رہا ہے اس دن ہم تمام خلائق کو جمع کریں گے، پوری مخلوقات کو جمع کریں گے اور ہم پوچھیں گے این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، کہاں گئے وہ تمہارے شرکا جن کو تم نے دنیا میں حاجت روا سمجھا، مشکل کشا سمجھا، بگڑی بنانے والا تصور کیا، کہاں ہیں وہ؟ تمہاری سفارش کیوں نہیں کر رہے؟ میرے ساتھیوں وہ دن تو وہ دن ہوگا، اللہ آگے بیان کر رہا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ دن تو وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو اس کی سچائی کا بدلہ دیا جائے گا، جس دن ایمان والوں کو ان کے ایمان کا بدلہ ملے گا، نیک اعمال کرنے والوں کو اور بدلہ دیا جائے گا۔ اس دن انسان دیکھ لے گا ارے جن کا ہم مذاق اڑاتے رہے زندگی بھر، جن کا ہم مذاق اڑاتے رہے وہ تو اللہ کی نعمتیں پا رہا ہے۔ میرے ساتھیوں یہی حقیقت ہے، اللہ کہہ رہا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، وہ دن ہوگا جس دن سچوں کو فائدہ ملنے والا ہوگا، ان کی سچائی پر انہیں اجر ملنے والا ہوگا، جس سچائی پر تا زندگی وہ ڈٹے رہے چلتے رہے اس سچائی کا بدلہ اس دن دیا جائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، جب بھی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جزا کی بات کرتا ہے، بدلے کی بات کرتا ہے، جنت کا ذکر کرتا ہے، معمول کے مطابق یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندو ہم ان کی سچائی کے بدلے انہیں ہم جنتوں میں داخل کریں گے۔ یہ عقیدے سے متعلق باتیں اللہ بیان فرما رہا ہے، آگے اور مزید عقیدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وَعِنْدَهُ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، بہت بڑا عقیدہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، آپ اپنی زبان سے لوگوں کے درمیان کہہ دیجئے میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر، ایک جگہ اللہ نے کہا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کچھ بھی برائی ٹچ نہ کرتی، مجھے کوئی بھی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے کوئی بھی دنیا میں اذیت نہ ملتی۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درد بھری زندگی بتاتی ہے کہ پیارے نبی بھی نہیں جانتے تھے کہ آگے چل کر مجھے نقصان ملنے والا ہے یا فائدہ۔ خود پیارے نبی سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے کہہ دیجئے اگر میں غیب جانتا تو اپنے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں جمع کر لیتا، مجھے میرے لیے برائی مجھے ٹچ بھی نہیں کر پاتی، چھو بھی نہیں کر پاتی۔ وما مسنی السوء، آگے آیت کریمہ میں بھی اسی عقیدے کو آگے بیان کیا جا رہا ہے
وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں. کس کے پاس؟ اللہ کے پاس. آج ایک قوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مانتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ عقیدہ بیان کر رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، غیب کی چابیاں ہیں. لا يعلمها الا هو، اس اللہ کے سوا اس غیب کو کوئی جاننے والا نہیں. اور اللہ آگے اور مزید عقیدے میں پختگی دے رہا ہے وما تسقط من ورقة الا يعلمها، اور اللہ کے علم کا حال تو یہ ہے کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا مگر اللہ کو معلوم ہے. اللہ ولا يعلمها في ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اللہ کہہ رہا ہے زمین کے اندھیروں میں کیا ہو رہا ہے، کوئی دانہ پڑ رہا ہے اللہ اس کو جانتا ہے. اللہ اگر جانکاری کی بات کریں تو اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو بحر و بر میں جتنی بھی چیزیں انجام دی جا رہی ہیں تمام چیزوں کی خبر اس پروردگار کو ہے. ہر رطب و یابس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور سمجھتا ہے. ایک جگہ اللہ نے کہا میرے بندو اللہ کے علم کا تو یہ حال ہے، تم جب راستے پر چلتے ہو تم آنکھیں چراتے ہو، تمہاری نگاہ کہیں اور ہوتی ہے، نشانہ کہیں اور ہوتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری اس آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے. آنکھوں کی چوری تو چھوڑو، اللہ کے علم کی وسعت کا تو یہ حال ہے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں کے اندر دھڑکنے والی صداؤں کو بھی اللہ جانتا ہے. تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے، تم اپنے دل میں بھلائی چھپا رہے ہو یا تم اپنے دل کے اندر منکرات جمع کر رہے ہو، اللہ کو سب کچھ خبر ہے، سب کچھ پتہ ہے. آدمی کتنا ہی دکھاوا کر لے، کتنا ہی مومن بننے کا، مسلمان بننے کا ناٹک کر لے، اللہ کے سامنے یہ نہیں چلتا. اللہ کے سامنے سب کچھ ظاہر ہے، سب کچھ آیا ہے. وقت ہو رہا ہے میرے بھائی، اسی لیے اختتام کی طرف بڑھیں گے آخری آیت بتا کر کے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں، تو ان کے شریکوں کو تم برا بھلا مت کہو. اسلام تہذیب سکھا رہا ہے، آداب سکھلا رہا ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں تو ان کو تم برا بھلا مت کہو. کیوں نہیں کہنا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کیونکہ وہ اپنی جہالت کے بدولت حقیقی معبود کو، اللہ کو برا بھلا کہیں گے، اللہ کو گالیاں دیں گے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب مت بنو. کہا کیسے سبب بنا جاتا ہے؟ کہا تم جب کسی کے ماں باپ پر گالی تم بکتے ہو تو وہ بھی پلٹ کر تمہیں اور تمہاری ماں اور تمہارے باپ کے اوپر گالیاں بکتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے. شریعت میں تمام چیزوں کے آداب ہیں میرے بھائیوں، تمام چیزوں کا طریقہ سکھلایا گیا ہے. مزید باتوں کی اجازت نہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا کرے. کہیں سنی باتوں پر اللہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کے دلوں کو اللہ تو کھول دے. اللہ ہم سب کو اس مہینے کے برکات و فیوز سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اس مہینے میں اللہ تو اس کو قبول فرما. ہماری ریاضتوں میں، ہماری بندگیوں میں اللہ تو اخلاص پیدا فرما. اللہ ہر چیز کو تو قبول کرنے والا ہے. اللہ تو خود کہتا ہے ہم پاک چیزوں کو قبول کرتے ہیں. اللہ جو کچھ بھی پاک چیزوں کو ہم اور انجام دے رہے ہیں اللہ ان پاک چیزوں کو قبول فرما. ہم سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرما. جنت میں اسی طرح ہم سب کو اکٹھا فرما دے. اللہ ہم سب کے دلوں میں تیری کتاب کا شوق اور جذبہ دے. اللہ تیری کتاب کی محبت ڈال. اللہ جب تک زندہ رکھ، اسی ایمان پر رکھنا، خاتمہ بھی ہو اس حال میں کہ ہم مومن ہوں، مسلمان ہوں. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.